جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنے مکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو، اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جی رہے ہو، وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں۔ جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ تم لوگوں کے رویوں اور ان کی دل آزاریوں سے ٹوٹ جاتے ہو، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے، کبھی کسی کے جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، کبھی کسی کا ڈر اور کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو جب تم اپنے رب کی مدد سے التجا کرتے ہو اور اسے پکارتے ہو تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تم بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے، میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ جان رکھو اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یاد رکھو جب تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں قدرت کی مدد شامل ہوگی۔ تم اللہ سے لینے اور دینے کا بہترین اصول اپنا لو، جو خود اللہ قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں ایک نئے بیج کی طرح ہوتی ہے، اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھو اسے درخت بننے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یوں تو وہ دلوں کی حال جاننے والا رب ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے۔ وہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھو جب تمہاری دعائیں اللہ سے غیبی مدد کے دروازے کھلوانے والی ہوتی ہیں، جس میں ایک چیز تو یہ ہے جب تمہارے خیالات اور جذبات اور تمہاری خواہش نفس اس رحمان کی بتائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی میں ایک مثبت بدلاؤ آنا شروع ہو جائے، تو رحمان تمہاری بقا اور تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے،
اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس سے پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تم سے کہتا ہے مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہے، کہ جب تم اس مطلب پرست دنیا میں مضرب یا بے یقین نہیں ہوتے، چاہے تم پر کتنے ہی پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں یا اللہ کے انعامات کی کتنی ہی بارش ہو رہی ہو، دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے ہو اور نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر اس میں سے لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بے زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے غم تمہیں اللہ سے قریب کر کے صبر کرنا سکھا رہے ہیں، تو یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے صبر کا اجر اور تمہاری یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا۔ جس درد اور جس محرومی نے تمہیں مہربان رب سے جوڑا ہے، وہ بہت جلد تمہارے نصیب میں قوس و قزح کے رنگ بھر دے گا اور وہ معجزے عطا کرے گا جو تمہارے صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے۔ بے فکر ہو جاؤ، عنقریب تمہاری مدد کے لیے غیب کے دروازے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ۔